امریکہ اور ایران آج قطر میں مذاکرات کریں گے۔ امریکن صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر امریکی فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ جہازوں پر حملوں کا جواب صدر ٹرمپ کی ہدایت پر دیا گیا۔ ٹرمپ نے بھی ٹروتھ سوشل پر دعویٰ کیا کہ میٹنگ کی درخواست ایران کی جانب سے کی گئی تھی۔ ایران کے امریکہ سے مذاکرات کی تردید۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا شیڈول طے نہیں کیا گیا۔ ایران نے اب تک حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے بعض نکات پر عمل درآمد ضروری ہے، جو اس وقت ایران کی اولین ترجیح ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، ورکنگ گروپس کے اندر تکنیکی بات چیت کا پہلا دور شرائط پوری ہونے اور تاریخ اور مقام پر اتفاق ہونے کے بعد ہوگا۔ معاملے پر ثالث ملکوں کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ایران کے جوہری پروگرام پر تکنیکی سطح کے مذاکرات بدھ کو ہوں گے۔ قطر اور پاکستان مذاکرات میں ثالثہ کردار نبھائیں گے۔ امریکہ ایران کے وفود کی قطری پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپ بند کروانے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ سابق امریکی سفیر رچرڈ شورمر نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ توقع ہے کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شرکت کریں گے۔ دونوں جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں کا سلسلہ فی الحال رک گیا، اب دونوں سفارتکاری پر تیار ہیں۔ ایران اب تک کے تمام فوجی حملوں کا سامنا کر کے ایک نئی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ ایران غیر روایتی جنگ کا ماہر کھلاڑی ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا ایران امریکہ جنگ میں ایرانی برتری جنگی مہارت کا اعتراف۔ اپنے ایک بیان میں کہا، امریکیوں کو ایران کی غیر روایتی جنگی مہارت سے خبردار کیا تھا۔ ایران غیر روایتی جنگ کو سمجھتا اور مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو غیر روایتی جنگی انداز استعمال کرتے ہیں۔ ایران کی جوہری سرگرمیاں ملکی پالیسی کے مطابق جاری رہیں گی۔ شہید سپریم لیڈر نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا خواہاں نہیں۔ ایرانی صدر کا بڑا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تیل اور پیٹروکیمیکل شعبے پر عائد پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد قطر میں منجمد اثاثوں میں سے $6 ارب ایران کو واپس مل جائیں گے، تاہم اس دعوے کی امریکہ یا قطر نے تصدیق نہیں کی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث۔ کراچی میں دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغان طالبان حکومت سے شدید احتجاج۔ افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب، سخت ڈیمارچ جاری۔ پاکستانی سفیر نے کابل میں بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ ایک دہشت گرد زندہ گرفتار۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کا افغان حکام سے دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کا قتل اور رینجرز کیمپ پر دہشت گردی۔ سیکیورٹی فورسز کا ایکشن۔ افغان سرحد کی دونوں جانب زمینی اور فضائی کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 29 دہشت گرد ہلاک۔ پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں فضائی کارروائی میں 3 اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 25 دہشت گرد مارے گئے، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود تباہ۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران خارجی کمانڈر خان فروش عرف زابل 3 دہشت گردوں سمیت مارا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کارروائیوں کی تصدیق، کہا کہ امن کی کوششوں کا مطلب کمزوری نہیں، ملک کی سلامتی اور شہریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے خصوصی فنڈ قائم۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم کیا گیا۔ اس فنڈ کے لیے پبلک اکاؤنٹس آف دی فیڈریشن میں ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہیڈ بھی مختص کیا جائے گا۔ فنڈ میں موصول ہونے والی تمام رقم مخصوص اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ فنڈ کے آپریٹنگ طریقہ کار کو وزارت خزانہ، پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا مشترکہ طور پر حتمی شکل دیں گے۔
سانحہ گل پلازہ تحقیقاتی رپورٹ میں آتش زدگی حادثہ قرار۔ کراچی پولیس نے گل پلازہ آتش زدگی کیس کے چالان کے ساتھ تحقیقاتی رپورٹ پروسیکیوشن کو جمع کروا دی۔ پولیس نے مقدمے میں دکاندار نعمت اللہ اس کے 11 برس کے بیٹے حذیفہ کو ملزم نامزد کیا۔ غفلت پر یونین کمیٹی صدر تنویر پاستہ سمیت دیگر کو بھی ملزم نامزد کیا گیا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دے دیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب فورینزک لیب کی رپورٹ کے مطابق کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ الحمدللہ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل طے ہو گیا۔ PIA نجکاری ٹرانزیکشن کا پہلا مالیاتی مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ مینجمنٹ کنٹرول انویسٹر کنسورشیم کو منتقل قومی ایئر لائن کے نئے باب کا آغاز ہے۔ PIA کو جدید اور مستحکم بنانے کے لیے سرمایہ کاری سے ایئر لائن کی بحالی کی بنیاد رکھی۔ کامیاب نجکاری سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ انمول پنکی کو وزیراعظم سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، البتہ اسے جلد صدارتی ایوارڈ دیا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پنکی کے پروٹوکول کی گونج۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا انمول پنکی کے پیچھے 20 موبائل گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اتنا پروٹوکول تو وزیراعظم کو بھی حاصل نہیں۔ ایک سینیٹر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور ایک ملزمہ کے پیچھے 20 گاڑیاں کیوں ہیں؟ اڈیالہ جیل کی قیدی وین سے 14 قیدی فرار، 4 دوبارہ گرفتار، 10 کی تلاش جاری۔ قیدی اسلام آباد کے علاقے چکیاں سٹاپ کے قریب اڈیالہ جیل کی قیدی وین سے فرار ہوئے۔ وین میں 34 قیدی سوار تھے جنہیں کہوٹہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے اڈیالہ جیل واپس منتقل کیا جا رہا تھا کہ چکیاں سٹاپ کے قریب 14 قیدی پراسرار طور پر وین سے فرار ہو گئے۔ سامان اٹھاؤ نکلو پیرا فورس میں یہ مغرور کلچر نہیں چلے گا۔ عوام پر روب جھاڑنے والوں کی پیرا فورس میں کوئی جگہ نہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح کر دیا۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار۔ DG پیرا کو براہ راست پبلک انٹریکشن اور عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا کا ہر ایکشن عوام دوست ہونا چاہیے۔ جی ہاں، پنجاب حکومت نے جہاز لیا ہے اور یہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے لیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس ہمیشہ سے جہاز تھا جس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ہم 50 روپے کے ہیلی کاپٹر میں بنی گالہ سے وزیراعظم ہاؤس نہیں جاتے۔ جہاز اس وزیر اعلیٰ کے لیے لیا جو ایک ہی دن میں سیلاب کے لیے DG خان، بہاولپور، ملتان اور سیالکوٹ ہوتی ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جو 4.5 سال دفتر سے نہیں نکلتے۔ پیپلز پارٹی نعروں کی نہیں بلکہ عملی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری اور عزم ہے۔ کچھ عناصر سیاسی مقاصد کے لیے کراچی اور سندھ کا منفی تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بجٹ میں کراچی کے لیے مختص فنڈز پانی کی فراہمی اور دیگر عوامی سہولیات پر خرچ کیے جائیں گے۔ جلد 500 جدید الیکٹرک بسیں اور ڈبل ڈیکر بسیں کراچی کی سڑکوں پر دکھائی دیں گی۔ مونسون بارشوں کا پہلا طاقتور اسپیل متوقع۔ ملک کے مختلف شہروں میں 3 جولائی تک وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ ملک کے شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر سے مونسون کا آغاز ہونے کا امکان۔ گلیشیئر پگھلنے، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا بھی خطرہ۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ سیاحوں، مسافروں اور مقامی افراد کو گلیشیئر سے نکلنے والے ندی نالوں اور دریا کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلہ، 4 روز بعد بچوں سمیت 4 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ ہولناک زلزلے میں 1430 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ارجنٹینا کے نامور مقامی فٹ بالر لوکاس تیریخو کی اہلیہ اور 2 بچے بھی ہلاک۔ 3360 سے زائد افراد زخمی، 69,000 افراد تاحال لاپتہ۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ یورپی یونین کا زلزلہ متاثرین کے لیے $50 لاکھ سے زائد ہنگامی مالی امداد کا اعلان۔